السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سبھی کا دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی ہماری ناول کا نام ہے ہمنوا، جسے تحریر کیا ہے ثنایا خان نے۔ یہ ایک سسپینس بیسڈ ناول ہے، کزن کی نوٹ بک ہے، لو سٹوری بیسڈ ناول ہے، یہ ایک یونیورسٹی بیسڈ ناول ہے۔ آج ہم اس ناول کا سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ امن، سارا اسے پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں سیدھی داخل ہو گئی۔ امن بنا شرٹ کے صرف ٹریک پینٹ میں نیچے زمین پر لیٹا کسرت کر رہا تھا۔ زارا کو دیکھ کر رک گیا۔ گندے زارا نے اسے ادھے کپڑوں میں دیکھا تو فوراً رخ پھیر کر بولی۔ امن نے آنکھیں گھمائی اور اٹھ کر بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ کبھی تو کپڑے پہن کر رہا کرو، جب دیکھو بے شرموں کی طرح گھومتے ہو۔ وہ ناگواری سے بولی، تم بھی کبھی ناک کر کے آزایا کرو، کم سے کم مجھے میرے روم تو پرائیویسی دے دو۔ امن نے اسے الٹا سنایا۔ زارا دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا بولو، کیا کام ہے؟ اس نے کہا تو زارا نے رخ اس کی جانب کیا۔ تم نے کل رات کہا تھا کہ میرے لیے صبح سرپرائز ہے، کہاں ہے میرا سرپرائز؟ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، کیونکہ کل رات امن نے کھانے کے وقت سب کے سامنے کہا تھا کہ صبح وہ اسے کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ میں نے کب کہا؟ امن نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا تو زارا کو غصہ آ گیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اچھا، اب صبح صبح مجھے بھوکی شیرنی کا شکار نہیں بننا، اس لیے چلو دکھاتا ہوں۔ امن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیاں اتارتا ہوا نیچے لایا۔ باہری دروازے پر پہنچنے پر رک کر اس نے زارا کو انگلی کے اشارے سے سامنے لان میں کھڑی سفید گاڑی دکھائی، جس پر انور بیٹھا دانت نکال رہا تھا۔ زارا خوشی سے چیخی اور دوڑ کر باہر نکلی۔ انور گاڑی سے اتر گیا اور زارا نے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور لان کے چکر لگانے لگی۔ امن بھی باہر لان میں آ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی چینخ پر نسیم اور فرح دونوں بھی باہر آئی اور اس کا پاگل پن دیکھنے لگی۔ وہ لان کے 2 چکر لگا کر واپس اپنی جگہ آئی اور گاڑی بند کر دی۔ گاڑی سے اتر کر فوراً امن کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو۔ میں بہت خوش ہوں آئینو، لیکن اس کے لیے اپنا بوجھ کیوں لاد رہی مجھ پر؟ امن اسے دور کرتے ہوئے بولا تو زارا نے اس سے الگ ہو کر اسے دھکا دیا اور خفگی سے دیکھنے لگی تو وہ ایک کان پکڑ کر ہنس دیا اور خود گاڑی پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور زارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے یہ دونوں، جوان ہو گئے ہیں لیکن بچپنا نہیں گیا۔ نسیم نے ان کی بچکانہ حرکتوں پر ہنستے ہوئے کہا، اللہ کسی کی نظر نہ لگائی، ہمارے بچوں کو کتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ میں فرح نے دل میں ان کی نظر اتاری، کیوں نہ انہیں ہمیشہ ساتھ کر دے۔ نسیم بیگم دونوں کو دیکھ کر بولی تو فرح نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہی جو تم سوچ رہی ہو، میرے بیٹے کو زارا سے اچھی لڑکی نہیں مل سکتی۔ فرح کی حیرانی کو دور کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو ان کا دل اندر تک خوش ہو گیا۔ سچ بھابھی، میرے دل بات کہہ دی آپ نے، میرے دل میں بھی بہت دن سے یہ بات چل رہی تھی۔ وہی اب بس امن کی مصروفیت ذرا کم ہو جائے، اس کے بعد میں اس سے بات کروں گی، انہوں نے فرح کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ امن اور زارا وہاں آئی۔ امی، بڑی امی، دیکھیے نا میری نئی گاڑی۔ زارا نے خوش ہوتے ہوئے دونوں کو باری باری بتایا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اب جا کر تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کر لو، کالج نہیں جانا۔ امن تم بھی جاؤ جلدی سے، اور انور کو بھی بلا لو۔ نسیم بیگم نے ایک ساتھ ہی سارے انسٹرکشنز دے دیے۔ زارا اب تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور اسے کالج جانے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھائی بھی کرنی تھی، اس لیے جلدی سے اندر کو بھاگی۔ امن نے انور کو آواز دی اور خود بھی اندر چلا آیا۔ زارا گھر جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن چند قدم پر ہی گاڑی رک گئی۔ وہ پریشان ہو کر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نئی گاڑی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا داد تو کہے تو کہ کرے تو کیا کرے۔ تبھی وہاں ایک سفید کار آ کر رکی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے زارا نے سر باہر نکالا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زارا؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ زارا کو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بری طرح جھٹکا لگا، لیکن اب وہ اس سے پوچھ تو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی رک گئی۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح بات کرے، کیونکہ آج پہلی دفعہ وہ زارم سے بات کر رہی تھی۔ اس کے جواب پرزرم باہر آیا۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو زارا اسے دیکھتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ زارم آگے بڑھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی، لیکن آگے نہیں بڑھ رہی تھی کیونکہ ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ جو اسے پیچھے دیکھنے پر پتا چلا، زارا بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹائر پنکچر ہے، وہ زارا کی جانب دیکھ کر بولا تو زارا نے ٹاور کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ اسے۔ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے آفر کی۔ زارا کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ اس کے سامنے اس سے بات کر رہی ہے، جسے وہ صرف دیکھ کر مسرور ہو جاتی تھی۔ نہیں، رہنے دیجیے، آپ کیوں تکلیف کریں گے، میں چلی جاؤں گی۔ دل تو کچھ اور ہی چاہ رہا تھا، لیکن وہ دل کو سنبھال کر دماغ سے کام لیتے ہوئے بولی، فارمیلٹی کی کوئی بات نہیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ آؤ، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔
زارا بھی اپنا بیگ لے کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے خیال آیا تو بولی، ڈونٹ وری، حنیف سے کہہ دوں گا، وہ ٹھیک کروا کر آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ اس نے اپنے ایک خاص کلاس میٹ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ زارا خاموش ہو گئی۔ ازارم بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زارا کے لیے نہ جانے کتنا ہی خوبصورت لمحہ تھا یہ، لیکن پھر بھی وہ بات تک نہیں کر سکتی تھی۔ کل تم کالج کیوں نہیں آئی تھی؟ کافی دیر بعد زارم کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ زارا مزید حیران ہوئی، وہ اس سے اتنا آشنا تھا کہ اس کی ایک دن کی غیر حاضری تک نوٹ کر چکا تھا، اور اتنی فریلی تم کہہ کر بات کر رہا تھا کہ اسے شاک پر شاک دیے جا رہا تھا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس نے بہت ہمت کر کے پوچھ لیا۔ تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ روز نظر آتے ہو، کبھی گراؤنڈ میں کبھی کینٹین میں، کل نہیں دیکھا، اس لیے وہ اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ زارا خاموش ہو گئی، کہتی بھی تو کیا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچنے پر اس نے گاڑی روکی تو زارا اتر گئی۔ گاڑی کا کہہ دیا ہے، میں نے پہنچا دے گا وہ یہاں، ٹیک کہر اس نے زارا سے سرسری سا کہا، اور گاڑی بڑھا لے گیا۔ زارا اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی، اور جیسے ہی اس کا سحر ٹوٹا، اپنی زوردار چینخ کو بمشکل دھیمی کر کے اپنی جگہ اچھل پڑی۔ سب سے پہلے اسے امن کو بتانے کا خیال آیا تو بجلی کی رفتار سی دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ رمے فرح سے ٹکراتی اس کے پہلے ہی خود کو ایمرجنسی بریک لگا کر روکا، اس سے پہلے کہ فرح کی ڈانٹ پڑے۔ فوراً کان پکڑ لیے۔ زارا، تم کس کے ساتھ آئی ہو، اور تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ فرح نے اسے زارم کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ امی، وہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، میری گاڑی پنکچر ہو گئی تو انہوں نے لفٹ دے دی، اس نے مسکرا کر کہا۔ فرح اسے پور سوچ لہجے میں دیکھنے لگی۔ امی، امن کہاں ہے؟ وہ فرح کے غصے کو نظر انداز کر کے پوچھنے لگی، اور ساتھ ہی بیگ اچھال کر صوفے پر پھینکا۔ وہ گھر میں نہیں ہے۔ کیوں، کیا کام ہے؟ اب اس سے فرح نے اس کی حرکت پر سر پیٹ کر پوچھا۔ کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ جانے دیجیے، میں اسے فون کر لوں گی، وہ کہہ کر موبائل نکالتی ہوئی پلٹ کر روم میں جانے لگی۔ زارا، دیکھو بیٹا، بچپنا چھوڑو، اب بڑی ہو گئی ہو تم، فرح نے اسے روک کر سمجھاتے ہوئے کہا، تو زارا انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس طرح امن سے بات بات پر مذاق بے باکی سے بات کرنا، طوطا کہہ کر پکارنا کیا ہے یہ سب؟ مت بھولو، تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، اور امن ایک لڑکا ہے۔ فرح کے لہجے میں تھوڑی سختی بھی تھی۔ زارا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو مجھے، جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں۔ لڑکی کو ہمیشہ ایک دائرے میں رہنا چاہیے، یہ حد سے زیادہ فری ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی حیرانی پر مزید سختی سے بولی۔ زارا پانی بھری آنکھوں میں ڈھیر ساری خفگی لیے اسے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور فرح نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ نیچے اترتے ہوئے نسیم نے اسے روم میں جاتے دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ ڈانٹ پڑی ہوگی اسے۔ کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں، کچھ بھی سمجھانے جاؤ تو بس منہ بنا دیتی ہے۔ نسیم کے پوچھنے پر فرح نے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اب کیا کر دیا فرح؟ اس نے نسیم نے ناراضگی سے کہا۔ تو بھابھی پتہ نہیں کب جائے گا، اس کا بچپنا، آخر لڑکی ہے، اب تو جانتی ہے لوگوں کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اب بولنے کا فرح اس کی شرارتوں اور نادانیوں کو لے کر پریشان تھی، اور بار بار اسے سمجھاتی رہتی، لیکن وہ بات سرے سے اڑا دیتی۔ لیکن فرح کو اب واقعی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ لوگوں کے بولنے کا اتنا اثر نہیں پڑتا فرح، جتنا ماں کے کہنے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر ہم انہیں نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا، نسیم نے نرمی سے کہا۔ تو وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ میں جا کر اسے مناتی ہوں، ورنہ سارا دن یوں ہی کمرے میں بند رہے گی، وہ زارا کے کمرے کی جانب دیکھ کر بولی۔ امن جانے سے پہلے زارا سے ملنے اس کے روم میں آیا۔ کافی دن سے اس کی ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی، اور صبح نسیم نے اسے بتایا کہ زارا اسے پوچھ رہی تھی۔ نکلنے تو جلدی میں ہونے کے باوجود وہ اس کے کمرے میں اس سے ملنے آیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ وہ شاک ہو کر رک گیا۔ اس کے سامنے جو زارا کھڑی تھی وہ کوئی اور ہی تھی، یلو کرتی اور ریڈ لیگنگ میں، ریڈ دوپٹہ کاندھے پر پھیلا ہوا، ہلکا ہلکا سا میک اپ، اور کانوں میں سلور ایئرنگ، بالوں کو پن اپ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کوئی اور ہی لگی۔ زارا بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکل رہی تھی۔ امن کو اس طرح دیکھتے پایا تو رک گئی۔ عجیب تو اسے بھی لگ رہا تھا، خیر جانتی تھی اس اچانک تبدیلی پر امن کا کیا کافی لوگوں کا ری ایکشن ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ اس نے زارم کے لیے کیا تھی؟ جب امن نے کچھ نہیں کہا تو وہ خود ہی بولی، ایسے کیا گھور رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سوال کے علاوہ معمولی سی جھجک بھی شامل تھی کہ سوچ رہا ہوں کہیں غلطی سے کسی اور لڑکی کے روم میں تو نہیں آ گیا۔ یہ تم ہی ہو نا زارا؟ یقین نہیں ارہا مجھے، وہ آنکھیں بڑی کر کے بولا۔ اب اس میں ایسی بھی کیا حیرانی کی بات ہے، سب لڑکیاں کرتی ہے، میں نے بھی کر لیا، اس میں شاک کیا ہونا؟ وہ دوبارہ موڑ کر آئینہ دیکھنے لگی۔ لڑکیاں کرتی ہے نہ، مگر تم لڑکی کہاں ہو؟ تو تم تو بندریا ہو، وہ قریب آ کر اس کے عکس کو دیکھ کر بولا امن۔ وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ اپنے ہیرو کے لیے سچ سنور رہی ہو نا تم، کمال ہے یار، تم لڑکیاں بھی، کب کیا چل رہا ہے؟
और क्या करने वाली हो, कोई नहीं समझ सकता। वो हल्का सा हंसकर बोला, लेकिन लहजा संजीदा था। बकवास बंद करो और बताओ कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर अब ज़ारम तुम्हें ऐसे पसंद करेगा तो मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं होगी। वो संजीदगी से बोला तो ज़रा हैरान होकर देखने लगी, क्यों अमन? वो परेशान सी शक्ल बनाकर बोली, तुम नहीं समझोगी। वो चंद पल रुक कर बोला और उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। कभी सीधी बात कर ही नहीं सकता ये, ज़ारा ने झुंझलाकर कहा और अपना बैग कांधे पर डालकर बाहर निकल गई। हाय ज़ारा। ज़ारा ने आज कॉलेज में सबकी नज़रों में हैरत के साथ साथ अपने लिए तारीफें देखी थी। वो और शिजा अभी ऑफ परेड में कैंटीन में आकर बैठी थी जब ज़ारम की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़ारम ने मुस्कुराकर पूछा तो उसने गर्दन हिलाकर इजाज़त दे दी। हम लोगों ने कल शाम एक गेट टुगेदर अरेंज की है, मैं आप दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ। वो ज़ारा की जानिब देखकर बोला, हमें? शिजा ने हैरानी से पूछा तो वो उसकी जानिब देखने लगा। जी, इस सेमेस्टर मुकम्मल हो चुके हैं, अब कॉलेज को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, इसलिए सोचा जाने से पहले सब दोस्तों के साथ एक तकरीब हो जाएगी। उसने शिजा को तफसील से बताया। ज़ारा उसे गौर से देखने लगी तो इस सफ़ेद रंगत पर उड़ता हुआ ब्लैक शर्ट और ऑफ वाइट पैंट, नफासत से बाल स्टाइल किए हुए, कलाई पर महंगी वाच बांधे हुए इतना दिलकश था कि दिल उसकी जानिब खींचता चला जाए। वो ज़ारा की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरी मसरूफियत से शिजा से बात कर रहा था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं होंगे तो कॉलेज में रौनक नहीं होगी है ना? ज़ारा शिजा के हाथ पकड़ने पर वो होश में आई और हल्का सा सर हिलाया, जिस पर ज़ारम हंसने लगा। ठीक है, तब फिर कल शाम आप दोनों का इंतजार रहेगा। वो दोनों को बारी बारी देखकर बोला और उठकर बाहर की जानिब चला गया। क्या बात है ज़ारा, तेरे हाथ तो सीधे लॉटरी का टिकट लग गया। उसने सामने से तुझे दावत दे दी। शिजा उसके करीब होकर बोले तो ज़ारा मुस्कुराई, मगर शाम को अगर अम्मी ने मना कर दिया तो? ज़ारा ने ख्याल आते ही परेशान होकर कहा, तो क्या अमन है ना, इससे कह देना वो खुद कोई चक्कर चलाकर तेरा काम बना देगा। तेरे पास तो चिराग का जिन्ना है। बाय डेड, तुझे किस बात की टेंशन? शिजा ने इसकी मुश्किल का हल बता दिया तो वो मुस्कुरा दी। और तुम नहीं आओगी क्या? सही नहीं, मैं तो पहले ही जानती हूँ, मेरी अम्मी ने सुनते ही बवाल खड़ा कर देना है, इसलिए पूछने का भी मतलब नहीं आता। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, कमान शिजा, अगर तुम नहीं आई तो मैं अकेली क्या करूंगी आकर? अब तुम अकेली कहाँ, अब तो प्रिंस चार्मिंग हो गए वहाँ तुम्हारा वेलकम करने के लिए, शिजा ने शरारत से कहा। तो ज़ारा ने इसके कांधे पर मारा। कहते हैं लेकिन लाख छिपा लूं, मगर कुछ बातें कभी नहीं छुपती। सूफी और इसकी अम्मी मार्केट से लौटे थे घर के लिए कुछ खरीदी करके, तब एक औरत ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जो उनकी पड़ोसन थी। सूफी और इसकी अम्मी हैरानी से उन्हें देखने लगी। बाजी, आपकी लड़की पेट से है ना? शौहर कहाँ है इसका? निकाह हुआ भी है या नहीं? इस औरत ने तंजिया कहा। आपको लगा आप लोग छुपा लोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अरे जिस डॉक्टर के पास गई थी ना ये इलाज करवाने, वो भांजी है मेरी, उसने बताया मुझे। आपने तो कहा था है ये कुंवारी है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? देखिए बाजी, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। आप अपनी बदचलन बेटी को लेकर कहीं और जाए। वो नफरत से बोली। अम्मी के पास इस औरत का मुंह बंद करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं था। देखिए, सूफी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन इस औरत ने आंखें और हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। चुप कर, वो जोर से बोली तो पास से गुजरती हुई दो औरतें भी रुक गई। क्या हुआ जीनत? उनमें से एक ने पूछा तो जीनत ने तमाम कहानी दोनों को सुना दी। दोनों मुंह पर हाथ रखे उसकी मसाला लगाई। कई बातों को सुनने लागे। सूफी को लगा उसकी अम्मी पत्थर बन गई और इस पत्थर से आंसू भी निकलने बंद हो गए हैं। वो खुद ही उनका बाजू पकड़ अंदर की जानिब ले जाने लगी। डूब मरना चाहे ऐसी माँ को जिसकी औलाद इतनी बदकार निकले, और शर्म तो आती नहीं। देखो कैसे मासूम बनी फिरती है, जैसे बड़ी दूध की धूली है। उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। ऐसी लड़कियां अगर हमारे मोहल्ले में रहेगी तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? जाते हुए उनके कानों में इन लोगों की आवाज पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ज़ारा फ्रेश होकर कमरे के बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर यूसुफ मिर्जा ने उसे आवाज दी। आज उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए इन्होंने दुकान से छुट्टी कर ली थी। इधर आओ बेटा। ज़ारा आकर उनके पास वाली चेयर का फासला कम करके इस पर बैठ गई। कभी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अब्बू के पास भी बैठ जाया करो। अब्बू के पास ही वक्त नहीं होता, वरना तो मुझे कितनी बातें करनी है आपसे। वो उनके बाजू से चेहरा लगाती लाड डालते हुए बोली, चलो आज सारा वक्त हमारी बेटी का कर लो, जो बातें करनी है। इन्होंने हल्का सा हंसते हुए कहा, कोई फायदा नहीं चाचू, उसकी बातें सुनकर आपकी छुट्टी खराब हो जाएगी। ख्वाह मखा क्यों अपना सर दर्द करवाना चाहते हैं? बातें करनी है तो मुझसे कीजिए ना। अमन सीढ़ियों से नीचे उतरकर उनकी दूसरी जानिब बैठते हुए बोला, जिस पर वो हंस दिए। ज़ारा ने उसे घूर कर देखा। हाँ, ये तो जैसे अल्लामा इकबाल का रिश्तेदार है ना, जिसे सुनने को लोग तरसते हैं। तो वो सीधी होकर आंखें बड़ी करते हुए बोली, तरसते तो नहीं है,
لیکن سننا پسند ضرور کرتے ہیں، اور چاچو اسے اس کام کے لیے انوائٹ کرنا مطلب اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنا، وہ اسے پر زور دیتے ہوئے بولا۔ تو زارا نے اسے زبان دکھائی، ان دونوں کو تو بس موقع چاہیے لڑنے کے لیے، آپ آرام کر لیجیے، میں دوائی لے کر آتی ہوں۔ تب فرح بیگم کچن سے کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ زارا امن کو بولنے کے ساتھ ہی یوسف مرزا کو کہا تو وہ اٹھ کر اندر جانے لگے۔ چاچی میں لڑائی نہیں کر رہا ہوں، بس سچ کہتا ہوں، اب کڑوا لگ جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے پلیٹ لے کر کھانا شروع کرتے ہوئے بولا، یہ رپورٹر گری نہ جا کر ٹی وی پر ہی کرنا، ہم لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں، پتہ نہیں اسے کیسے لیا ان لوگوں نے۔ وہ بولتا ہے تو لگتا ہے رو رہا ہے، روتا ہے تو لگتا سو رہا ہے، زارا نے ہنسی روک کر کہا۔ تو فرح نے جاتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی، اور جب تم روتی ہو تو پتہ ہے وہ پائے کیسی لگتی ہو بندریا، وہ بھی افریقن بندریا۔ وہ اپنی چیئر سے اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، جہاں پہلے یوسف مرزا بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ انور کی آواز پر دونوں نے دیکھا۔ آئے جہاں پناہ، امن نے اسے اشارہ کر کے بلایا۔ بیٹھو بیٹا، ناشتہ کرو۔ فرح واپس آئی تو انور کو دیکھ کر بولی۔ وہ زارا کے بازو والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرح بھی آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انور بھائی ایک بات بتائیے ذرا، زارا نے انور کی جانب رخ کر کے کہا۔ جی۔ انور نے غور کرتے ہوئے بولا، آپ نے کبھی کسی گینڈے کو ٹی وی پر رپورٹنگ کرتے دیکھا ہے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے بولی۔ امن ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ زارا اسے دیکھ کر ہنسی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ نہیں زارا بی بی، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ انور نے بڑی حیرت جتاتے ہوئے پوچھا تو امن نے اس کی بے وقوف پر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تب بالکل ہوتا ہے، آپ آج شام 7 بجے آ جائے گا، میں آپ کو لائیو شو دکھاؤں گی اس کا، زارا نے فوراً کہا۔ تو فرح نے اسے گھورا۔ زارا چپ کر کے کھانا کھاؤ، فرح نے سختی سے کہا۔ تو وہ چپ ہو گئی۔ چاچو امن ان کے روم میں آیا تو وہ رجسٹر ہاتھ میں لے بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا، میں یہ دکان کا حساب دیکھ رہا تھا کہ وہ رجسٹر بند کرتے ہوئے بولے، چاچو مجھے دیجیے۔ امن ان کے ہاتھ سے رجسٹر لیتے ہوئے بولا، آج سے آپ یہ سب نہیں کریں گے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے نہیں، آپ کے بیٹے کے کام کرنے کا وقت ہے۔ بہت کام کر لیا آپ نے، اب آپ صرف رام کریں گے، اور جو بھی کام ہو خود کرنے کی بجائے مجھے آرڈر دیں گے ایک بادشاہ کی طرح۔ اور یہ شاپ کی فکر بھی آپ چھوڑ دیجئے، میں سنبھال لوں گا۔ اگر تم دکان سنبھالو گے تو اس چینل کی نوکری کا کیا ہوگا؟ جو یہ کچھ نہیں ہوگا، میں نے دکان سنبھالنے کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ لیا، وہ ہے، وہ سب دیکھ لے گا۔ اس نے یہ پریشانی کا حل بتایا تو وہ ہنس دی۔ اور میں کیا کروں گا؟ آپ میری وارڈروب پر قبضہ کر لیجئے اور ہیرو بن کر تفریح کیجئے۔ وہ سوچ کر مسکرا کر بولا، ذمہ داریاں نبھانے میں بہت وقت گزار دیا آپ نے، اب کچھ وقت خود کو اور چاچی کو بھی دیجئے اپنی زندگی کا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس کے ابو کے گزرنے کے بعد سے وہ دوگنی محنت کرتے تھے، ان سب کی ضرورتوں کو بنا کسی اعتراض کے پورا کرتے تھے، جو شاید کوئی سگا باپ بھی نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اور چاچی یورپ کے ٹور پر چلے جائیں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ یوسف نے کچھ کہنا چاہا تو امن نے ہاتھ دکھا کر روک دیا۔ کچھ نہیں کہیں گے، آپ کوئی بہانہ نہیں سنو گا، میں جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کل سے یہ سب اگر آپ کے پاس دیکھا نہ میں نے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انکار کریں گے، اس لیے پہلے ہی دھمکی دے دی، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت بار کوشش کر چکا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ صرف مسکرا نسیم بیگم امن کا ناشتہ اس کے کمرے میں ہی لے آئی تھی تاکہ اس سے بات کر سکے، کیونکہ روز ہی وہ کسی نہ کسی وجہ سے جلدی مچا دیتا اور بات ادھوری رہتی جاتی۔ اب بھی امن بالوں کو برش کر کے باہر نکلنے کی مکمل تیاری میں تھا۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، نسیم نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں امی، پلیز، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو رہا ہوں رات کو، وہ مصروف سے انداز میں بولا اور پرفیوم سپرے کر کے کلائی پر واچ باندھنے لگا۔ رات کو گھر کب آتے ہو تم؟ جلدی، بس صبح جانے کی جلدی، اور رات کو اتنی دیر کرتے ہو کہ بات کرنے کا مطلب نہیں۔ ایسا کون سا کام ہے جس میں تم اتنے مصروف ہو گئے کہ 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس اپنی امی سے بات کرنے کے لیے؟ نسیم نے اس کے جواب پر غصے سے کہا، تو وہ پلٹ کر انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈال کر صوفے پر رخ پھیر کر بیٹھ گئی ہوں۔ تو ناراض ہو گئی؟ اچھا بتائے کیا بات ہے؟ وہ آ کر نسیم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں جانے دو، تم جا کر اپنا کام کرو، نسیم نے بنا اسے دیکھے ناراضگی سے کہا۔ تو وہ مسکرا دیا۔ کوئی بھی کام میری امی کی ناراضگی سے بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے بتائی، اس نے گلے میں ہاتھ ڈال کر گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اس حرکت پر نسیم نے پہلے اسے گھور کر دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ مکھن لگانا تو کوئی تم سے سیکھے، آپ کا بیٹا ہوں نہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اگر آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر سکتی ہے تو میں بٹرنگ تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ واپس لیتے ہوئے بولا اور ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ بچپنا چھوڑو، اب بڑے ہو گئے ہو تم، میں تمہاری شادی کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے پہلا نوالا ہی لیا تھا۔ نسیم کی بات پر اس کا چلتا منہ رک گیا۔
और वो हैरत से देखने लगा। मेरी शादी, ये खुराफात अचानक आपके दिमाग में कैसे आ गई? मेरी मदर इंडिया, वो नॉर्मल होते हुए बोला और हल्का सा हंसा अमन। नसीम ने इसके संजीदा न होने पर उसे गुस्से से कहा, अम्मी मैं अभी बच्चा हूँ। कहाँ, आप शादी के चक्करों में डाल रही है मुझे। तुम तो उम्र भर ही बच्चे रहोगे, तो क्या सारी उम्र शादी का ना सोचो? मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है। क्या इतनी जल्दी? उसे शाक लगा, लेकिन अचानक होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। ओप्सली, मेरा नाम आते ही लड़कियों की लाइन लग गई होगी है ना? वो फखरिया अंदाज में बोला। कोई लाइन वाइन लगी, मैंने उसकी नौबत ही नहीं आने दी। एक ही लड़की है जिसे बहुत दिन से सोचा हुआ है तुम्हारे लिए। नसीम ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो मुंह बनाकर रह गया। कौन है? तुम सोचो कौन हो सकती है? तो तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, बल्कि पसंद भी करते हो, नसीम ने मुस्कुराकर कहा। तो वो उन्हें चिढ़ने वाले अंदाज में देखने लगा। पसंद तो मैं कैटरीना कैफ को भी करता हूँ जय दे, लेकिन वो तो नहीं हो सकती ना। सस्पेंस के चक्कर में क्यों डाल रही है आप मुझे? मुझे जाना है। और बताइए ना, आखिरी जुमला कहते हुए वो वाकई चिढ़ चुका था। ज़ारा, उसे चुना है तुम्हारे लिए। नसीम की खुशी अभी तक बरकरार थी, जबकि अमन का मुंह तक जाता हाथ रुक गया। ज़ारा, क्या बात कर रही है आप अम्मी? वो पहले हैरत और फिर बेयकीनी से बोला, मैं सच कह रही हूँ बेटा। ज़ारा तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। डैड, वो और मैं जानती हूँ तुम्हें भी पसंद है अम्मी। वो मेरे लिए बेस्ट कजिन है, बेस्ट फ्रेंड है, मगर शादी शादी नहीं कर सकता इससे। वो पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जा होकर बोला। क्यों अमन, क्या वजह है? क्या कमी इसमें? नसीम ने पहले उसे हैरानी से देखा, तो फिर बोली, हर बात की कोई वजह नहीं होती अम्मी। तो कोई कमी नहीं इसमें, लेकिन अगर आप ये सोच रही है कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो आप गलत। वो मेरी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है, और शादी करने का ख्याल तो कभी गलती से भी दिमाग में नहीं आया। पता नहीं आपने कैसे देखे। अम्मी, इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए और ये ख्याल अपने दिल से भी निकाल दीजिए प्लीज़। मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता, वो संजीदगी से बोला, और आखिरी जुमला फैसलाकुन था। नसीम उसे हैरानी से देखने लगी। वो उठकर बेड पर आ गया। शायद उसका रद्दे अमल इतना संजीदा नहीं होता, लेकिन अब वो जब ज़ारा के ख्यालात जान गया था और किसी भी तरह उसके लिए मुश्किल की वजह नहीं बन सकता था, इसलिए उसने सख्ती से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? चंद मिनटों की खामोशी के बाद इन्होंने उसे जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। तो अमन ने आंखें घुमाया। अब अगर मैंने इनकार किया तो क्या जरूरी है मुझे और कोई पसंद होगी? वो कोफ्त से बोला और उनके पास आकर उनके हाथ अपने हाथों में लिए। अरे मेरी मदर इंडिया, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आप जिससे कहेगी जाकर खामोशी से शादी कर लूंगा, लेकिन ज़ारा नहीं। और आप ज़ारा से इस तरह की कोई बात भी नहीं करेगी प्लीज़। वो उनकी उदासी को दूर करने की गरज से अपने लहजे को बदल कर बोला, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारा यही फैसला तो। ये उन्होंने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा। तो वो उनके माथे पर प्यार करता हुआ बाहर निकल गया और नसीम कुछ सोचती रह गई, जबकि बाहर खड़ी ज़ारा एक तरफ होकर मुस्कुरा दी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और दिल ही दिल में अमन की शुक्रगुजार थी। असूफी की अम्मी बहुत बीमार रहने लगी थी। हर वक्त सोचने से उनका वजूद मफलूज हो चुका था। सूफी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो कोई नहीं था उसका सिवाय उसकी अम्मी के, और वो भी इस हाल में पहुंच गई थी। वो भी इसी की वजह से बहुत बेबस लाचार महसूस हो रहा था। उसे सोसाइटी से उन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था। किसी को भी उनका वहां रहना मंजूर नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हाल में अपनी अम्मी को लेकर कहाँ जाए। उसने चंद दिनों की मोहलत मांग तो ली थी, लेकिन लोगों की चुभती हुई नजरें और ताने सहना उसके लिए मुश्किल था। उसने तय कर लिया कि वो वापस अपनी अम्मी को लेकर घर चली जाएगी। जब तक कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता वहीं रह गया, और अब वो इसी सोच पर अमल करने वाली थी। ज़ारा अमन से मिलने उसके कमरे में आई तो वो रूम में नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया। वो सोचकर वापस जाने लगी, लेकिन अमन को आता देखकर रुक गई। शरारत उसके जहन में आई तो वापस रूम में आकर एक तरफ छिप गई हवा। अमन जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, वो दरवाजे के पीछे से निकलकर जोर से चिंखी। अमन ने फौरन अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और पलटकर उसे जकड़ लिया। अमन, ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ, वो घबराकर बोली। अमन ने आंखें घुमाई। बाज जाओ तुम। वो गन घुमाकर दोबारा पॉकेट में रखते हुए बोला, अल्लाह कितने खराब हो तुम, मार ही देते। अभी मुझे ऐसा भी किया जो एकदम बंदूक ही तान दी मुझ पर, और ये बंदूक क्यों है तुम्हारे पास? वो कहते कहते एकदम ध्यान आने पर बोली, लाइटर है। वो रुक कर बोला, लाइटर भी क्यों है? सिगरेट पीते हो क्या छुप छुप कर? बताओ बड़ी अम्मी को ज़ारा ने उसे उंगली दिखाकर धमकाने के अंदाज में कहा। मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले इस बंदरिया से। यार किसी बात पर तो छोड़ दो, तुम तो क्लास ही लेने लग गई। अमन ने कोफ्त से कहा, तो बताओ ये क्या है? गन ही है, प्रोटेक्शन के लिए है बस। अब अमन ने बेजारी से कहा, लेकिन वो दोबारा कुछ कहने लगी।
تو امم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، اب اگر کچھ بھی بولی نا تم تو دیکھنا تمہارے منہ پر پٹی باندھ دوں گا۔ وہ اسے دھمکانے لگا۔ زارا نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا جانور۔ وہ آزاد ہوتے ہی اسے غصے سے دیکھ کر بولی، ٹائم ویسٹ مت کرو، بتاؤ کیا کام ہے؟ ٹائم ویسٹ مت کرو، جیسے لینڈ لارڈ ہونا کہیں کہ۔ زارا نے اس کی لائن دہرا کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا، اوکے بائی۔ امن نے اپنا ہوپری جیکٹ نکال کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے بولا اور ٹائل لے کر واش روم میں جانے لگا۔ امن، تو سنو نا، اسے جاتے دیکھ وہ روکتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، تو بولو نا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، ایک ہیلپ چاہیے مجھے۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی، پتہ تھا مجھے۔ امن نے ٹائل گلے میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا، کیسے؟ تو مطلب کہ وقت ہی آتی ہونا یہاں تک، اس لیے امن نے کہا۔ تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اچھا بولو۔ وہ سیریس ہونے کے انداز میں ہاتھ باندھ کر اسے سننے لگا۔ آج شام کالج میں فیئر ویل پارٹی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ تم امی کو منا لو نا پلیز، زارم نے خود انوائٹ کیا ہے، مطلب جانا ضروری ہے۔ زارم کا نام سنتے ہی اس نے جان لیا کہ وہ جانا ہی چاہتی ہے۔ کسی بھی طرح زارا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اوکے، تیاری کرو، میں بات کر لوں گا، وہ پر یقین لہجے میں بولا تو زارا کے چہرے پر ڈھیر ساری خوشی آ گئی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو، وہ خوشی سے بولتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ اورنج ہائی لائٹ کلر کے ڈریس پر وائٹ خوبصورت سا دوپٹہ اوڑھے وہ ہلکے میک اپ اور ایئرنگ کے ساتھ کھلے بالوں میں بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ امن نے کسی طرح سے فرح کو منا لیا تھا اور خود ہی اسے چھوڑنے اور واپس لے آنے کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ تیار ہو کر امن کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زارا، پہلے محسر کا، وہ اسے پکارتا ہوا اندر آیا اور زارا کو دیکھتے ہی رک گیا۔ زارا نروس سی ہو کر کھڑی رہی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ وہ خود کو اوپر سے نیچے تک جانچتے ہوئے بولی۔ امن ہنستا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم لڑکیاں بھی کمال ہو یار، پتہ سب ہوتا ہے سامنے ہی آئینہ ہے، لیکن پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، تو تمہیں سامنے والے سے اپنی تعریف سننی ہے تو سیدھا پوچھ لو نا، یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، گاڑی پر راستہ بھر مجھے گھورتی رہنا، ابھی چلو، دیر نہیں ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس کے مسلسل گھورنے پر اپنی کلائی آگے کر کے واج دکھاتے ہوئے بولا تھا تو زارا نے اسے پیچھے دھکیل کر باہر نکل گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میک اوور کے بعد تم اتنی اچھی لگو گی تو میں تمہیں زارم کی پارٹی میں جانے ہی نہیں دیتا۔ زارا خاموشی سے گاڑی پر بیٹھی تھی۔ امن اسے مزید پریشان کرتے ہوئے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناسمجھی سے بولی، اور کیا، میں خود ہی شادی کر لیتا نا تم سے۔ وہ تھوڑا سے پیچھے کو جھک کر بولا، یہ منہ اور مصور کی دال، میں اور تم سے شادی؟ نیور شکل دیکھی ہے اپنی، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تمہارے ہیرو سے تو بہتر ہی ہے۔ جاؤ جاؤ۔ کہاں وہ اور کہاں تم تو ان کے جوتے میں لگے کیچڑ کی برابری بھی نہیں کر سکتے، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ تو امن ہنسنے لگا۔ چلو، ایک بات تو پتہ چلی کہ اس کے جوتے میں کیچڑ ہوتا ہے، جو کم سے کم میرے جوتے میں نہیں ہوتا، اسی سے سٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے بیچارے کا۔ امن نے اسی کی بات پر زارم کو نشانہ بنا کر کہا، امن جاؤ۔ وہ غصے سے بولی، جب تم مجھ سے جیت نہیں سکتی تو کوشش کیوں کرتی ہو یار؟ خواہ مخواہ بیچارے کی بھی انسلٹ کروا رہی ہو۔ بات نہیں کرنی مجھے تم سے، وہ خفگی سے بولی۔ مت کرو، ویسے بھی پہنچ چکے ہیں ہم، اب جاؤ اور اپنے کیچڑ دیو سے باتیں کرو۔ اور ہاں، میڈم کال کر دینا، آپ کا ڈرائیور لینے جاؤ گا آپ کو۔ زارا کے اترنے پر اس نے کہا، مگر زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بائی چشمش، وہ اسے جاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، دڑیل۔ زارا نے آنکھیں دکھا کر کہا اور اندر چلی گئی۔ وہ خود کو کافی اکیلا محسوس کر رہی تھی کیونکہ شیزا وہاں موجود نہیں تھی، حالانکہ اس کی کلاس میٹ لڑکیاں موجود تھی اور وہ انہی کے درمیان کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اسے سب کچھ بہت بورنگ لگ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زارم نے ویلکم تو دور ہائی تک نہیں کیا تھا، اب تک ہال کو بلو اور وائٹ رنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا، میوزک پر کپل ڈانس ہو رہا تھا اور کہیں کھانے سے انصاف کیا جا رہا تھا۔ زارم سٹیج کے ایک طرف کھڑا کسی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا، لیکن اس نے زارا کی جانب دیکھا تک نہیں، جس سے زارا کا دل بجھ سا گیا اور اس نے گھر جانے کا طے کر لیا، حالانکہ اسے آئی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اس نے امن کو فون لگانے کا سوچا اور ایک طرف جانے لگی۔ پلیز اٹینشن ایوری ون، زارم کی مائک میں گونجتی آواز پر اس کے قدم رک گئے اور باقی سب کی طرح وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کالج میں آج ہمارا آخری دن ہے جب ہم سب ساتھ ہیں، اس کے بعد تو پتہ نہیں کون کہاں اور کون کہاں دوبارہ اس طرح اکٹھے کبھی ہو بھی پائیں گے یا نہیں، ایک دوسرے کو ملنے کا بھی وقت ہوگا کہ نہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر اپنی دوستی کو بھی دیں، کیونکہ یہ انمول دولت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور سب غور سے اس کو سن رہے تھے۔ اس کالج سے بہت سی یادیں جڑی ہے، پر جو شاید کبھی بھولی نہ جا سکے، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت عرصہ ہے۔ میں نے بہت سے دوست بنائی، بہت کچھ سیکھا ہے،
इस अरसे में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, आज सबके सामने उस लड़की की के बारे में जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसकी बात पर सब ही एक दूसरे की जानिब देखने लगे और सरगोशी सी करने लगे, जबकि ज़ारा को जैसे किसी ने पत्थर बना दिया हुआ। बहुत बार कोशिश की कि कह दूं इससे, लेकिन इतनी अजनबियत थी कि कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। लेकिन आज अपने दिल को मजबूत करके आया हूँ कि चाहे जो हो आज तो कहना ही है, क्योंकि आज नहीं तो शायद फिर कभी नहीं। तो ज़ारा का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा। उसके पास लड़कियों का हुजूम रहता था। वो क्यों भला ज़ारा को पसंद करता, इस उसे अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी आ गया था, जिससे ज़ारम का चेहरा धुंधला सा हो गया था। इस लड़की का नाम है ज़ारा यूसुफ, उसने रुक कर कहा। जहां सबके सब हैरान हुए, वहीं ज़ारा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन ज़ारम की निगाहें जो उसी की तरफ थी, उसके दिमाग की नफी कर रही थी। ये जिसकी सादगी ने मुझे मजबूर कर दिया, हर बनावट को नज़रअंदाज करने पर, जिसकी आंखों की मासूमियत ने मेरा दिल अपनी जानिब खींच लिया और मुझे इतना बेबस कर दिया कि लाख कोशिश के बावजूद मोहब्बत करने से नहीं रोक पाया खुद को। वो मुसलसल ज़ारा को देखते हुए कहने लगा, जबकि ज़ारा बेयकीनी से उसे देख रही थी। ज़ारम स्टेज से उतरकर माइक एक लड़के के हाथ में देते हुए ज़ारा की जानिब बढ़ा। सभी उसे देख रहे थे। मेरे दिल को तो अपना बिना ही लिया, अब मुझे भी अपना बना लो। क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? ज़ारा इसके मुकाबिल आकर वो अपना हाथ बढ़ाई बोला। ज़ारा चंद पलों तक उसे संजीदगी से देखती रही, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ में दे दिया। ज़ारा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर उसकी तीसरी उंगली में पहना दी। हाल तालियों की जोरदार आवाज से गूंज उठा। ज़ारा सहमी सी नजरें झुकाए खड़ी थी। वो अब तक बेयकीन सी थी। तो ज़ारम अपने दोस्तों के दरमियान खड़ा उसे ही देख रहा था और वो खामोश सबके दरमियान खड़ी थी। तो काफी देर तक बस किसी की बात का जवाब देती हुई दोबारा खामोश हो जाती। बहुत सारे सवालात थे सिर्फ उसके दिल में, जिसका जवाब भी खुद में ही ढूंढ रही थी। जैसे ही ज़ारम को अकेली नजर आई, वो फौरन अपने दोस्तों को एक्सक्यूज कहकर उसके पास आया और इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया और वहां ले आया जहां उसकी गाड़ी पार्क थी। वहां पहुंचने पर इसका हाथ छोड़ दिया। वो उसे अपनी जानिब देखते पाकर नजर नीचे कर गई, हालांकि वो ऐसे नेचर की थी नहीं जो बात बात पर शर्मा जाए, लेकिन ज़ारम की मौजूदगी जाने क्यों उसे मजबूर कर देती थी। कुछ कहोगी नहीं? ज़ारम ने इसके करीब खड़े होकर गाड़ी से बैग टिकाते हुए कहा। क्या? वो बिना उसे देखे बोली, कुछ भी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो उसे देखते हुए बात करने लगा। बुरा लगा? अब वो उसकी जानिब देखने से अब भी गुरेज कर रही थी। क्यों? वो खफा सी अंदाज में बोली। तो ज़ारम ने धीरे से पूछा, ऐसे सबके सामने? क्या सोच रहे होंगे सब किसी के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। ज़ारा खामोश हो गई। जो वो उसे मुसलसल देखता रहा। ज़ारा ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। बोलो। कि वो धीमे से बोला। क्या बोलूं? ज़ारा ने सवालिया नजरों से देखा। वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे क्या पता आप क्या सुनना चाहते हैं? ज़ारा ने एक बार फिर नजरें फेर ले। सच में नहीं पता। वो थोड़ा सा उसकी जानिब झुक कर बोला। नहीं। ठीक है, मत बोलो, मैं इंतजार कर लूंगा, ज़ारा ने कहा। तो वो पीछे होकर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद वो दोबारा बोला। तो ज़ारा ने उसे हैरानी से देखा। मैं कनाडा जाने वाला हूँ। डैड चाहते हैं जाने से पहले मेरी शादी कर दे, और मैं चाहता हूँ तुम हाँ कर दो। वो उसकी हैरानी दूर करते हुए बोला। वह और इसके जवाब का इंतजार करने लगा। मैं क्या कहूँ? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। आप तो एक ख्वाब की तरह है, जिसे मैं हकीकत में छूने का सोच भी नहीं सकती। वो कुछ ना कहती, लेकिन ज़ारम की मुसलसल नजरों ने उसे कहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी की हकीकत हो। जिस दिन से तुम्हें देखा है, तभी से एक एहसास जन्म ले चुका है दिल में, लेकिन कभी बात नहीं कर पाया, क्योंकि तुम इन बेबाक लड़कियों की तरह नहीं हो, जिन्हें किसी लड़के के बात करने से एतराज ना होता, जितना तुम्हें समझा है। मैंने उसके बाद सोचता था कि कहीं बुरा ना मान जाओ, मगर फिर भी खुद को रोक नहीं पाता था। तुम्हें देखने से तुम सबसे अलग हो ज़ारा। वो प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला। तो ज़ारा नजर झुका गई। अपने माम डैड को तुम्हारे घर कब भेजूं? मुझे आज अपने डैड को जवाब देना है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। तो तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लोगी ना? उसने दोबारा कहा। तो ज़ारा के माथे पर ढेर सारी लकीरें उभर आई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे उनसे बात कर सकती हूँ? और कहोगी क्या कि अम्मी ज़ारम के डैड आपसे बात? वो अपनी मखसूस टोन में बोलते हुए एकदम रुक गई और शर्मिंदा सी होकर उसे देखने लगी। तो वो मुस्कुरा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरा नाम इतना खूबसूरत लगा। मैं जानता हूँ तुम नहीं कह सकती, लेकिन किसी को तो ये करना होगा ना? वो पुरसोच लहजे में बोला। तो ज़ारा के जहन में अमन का चेहरा उभरा। अमन? अमन से बात कर लीजिए आप, फौरन बोली अमन। एक बात कहूँ? वो सोचते हुए बोला। तो ज़ारा ने सर हल्का सा हिलाकर हाँ कहा।
امن کو تمہارے ساتھ دیکھ کر مجھے کئی بار لگا کہ وہ کہتے کہتے رک گیا، لیکن زارا اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا کزن ہے اور میرا سب سے اچھا دوست بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتے، سب کچھ شیئر کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بنا رہتے بھی نہیں، چاہے کوئی بھی وجہ ہو۔ ہم کبھی ایک دوسرے کا دل نہیں دکھاتے، حالانکہ میں کبھی کبھی غصے میں آ کر اسے بہت کچھ برا بھلا کہہ جاتی ہوں، لیکن وہ کبھی پل دو پل سے زیادہ ناراض نہیں ہوتا، مجھ سے جتاتا نہیں ہے، لیکن میری خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے امی ڈانٹ سے بچاتا ہے اور کبھی تو میری ڈانٹ بھی خود ہی، اسی لیے وہ میری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ زارا امن کے بارے میں ایک ایک بات اسے سچائی سے بتانے لگی اور میں میری کتنی امپورٹنس ہے اس لائف میں۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر بولا تو وہ ایک بار پھر شرما کر سر جھکا گئی۔ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیچھے ہو کر بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اب کہ زارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، وہ ہاتھ چھڑا کر بولی۔ چلو میں ڈراپ کر دو؟ نہیں، بہت دیر ہو رہی ہے، نہ اچھا نہیں لگے گا، میں امن کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے فرح کی ڈانٹ کا سوچ کر کہا، جس نے مشکل سے امن کی وجہ سے اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے میرے سوالوں کا جواب تو دے دو، ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ یوں لومی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے زارا سے سوال کر کے پر امید نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئی لو یو ٹو، وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولا اور ایک طرف ہو کر کسی سے بات کرنے لگا۔ اتنی دیر میں زارا نے امن کو آنے کے لیے میسج کر دیا اور امن نے اسے جواب بھی دے دیا۔ تم اتنی شائی لگتی نہیں ہو ویسے جتنا آج شرما رہی ہو، وہ موبائل واپس رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اندر سے ایک لڑکا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کچھ پیسٹریز اور کولڈ ڈرنک کے گلاس تھے۔ زارم نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر گاڑی کے بونٹ پر رکھی۔ زارا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دنا، اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے ایک پیس اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، زارا نے دھیرے سے کہا۔ زارم نے مسکرا کر دوسرا بائٹ کھلانا چاہا، لیکن زارا نے اسے روک کر خود ہی کھانے لگی۔ زارا، امن نے گیٹ کے باہر سے ہی آواز لگائی تو اس نے زارم کو دیکھا اور دونوں چل کر باہر آئی۔ امن مائی کزن، اس نے زارم سے امن کا تعارف کرایا۔ ہیلو امن، آئی ایم زارم حسین۔ زارم نے خود آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا۔ کیا؟ تو امن نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آپ کو کون نہیں جانتا، نائس ٹو میٹ یو، وہ مسکرا کر بولا۔ چلیں زارا، ایکچولی مجھے کچھ کام ہے، وہ زارا کو کہہ کر زارم سے معذرت طلب لہجے میں بولا تو وہ نے سر خم کر کے مسکرایا۔ او نو، اتنی سردی ہے تو تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، میں اپنی جیکٹ بھی لینا بھول گیا، تم ٹھیک سے دوپٹہ لے لو۔ اس نے صرف ٹی شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی۔ زارا کو تنبیہ کرتے بولا تو وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی کہ اچانک اتنی فکر، جب کہ ٹھنڈ اتنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ پارٹنر، اور اس سے پہلے کہ وہ اس حیرانی کو ظاہر کرتی، زارم نے اپنا اوور کوٹ نکال کر زارا کے اوپر ڈال دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، زارا نے انکار کرنا چاہا۔ اٹس اوکے، ٹیک کیئر، تھینک یو، امن نے کہا اور بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھا۔ ہلی، امن نے کان میں موجود بلوٹوتھ کے ذریعے کسی سے کال پر بات کی اور اسے آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا بات ہے؟ آج تو تمہارا کرش کی طرح تمہارے ارد گرد منڈرا رہا تھا، اور تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس سے جدا ہونے کا غم لگ گیا؟ کافی دیر وہ خاموش ہی رہی۔ امن کی بات پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر پہنچنے پر اس نے گاڑی روکی تو زارا اتر گئی۔ ہاں، اب ہم سے کیوں بات کریں گے آپ؟ آج تو آپ کے مائی ڈیئر ہیرو سے بات کر کے دل بھر گیا ہوگا نا؟ وہ دوبارہ بائک سٹارٹ کرنے لگا، لیکن پھر زارا کو دیکھ کر رک گیا۔ زارا کا چہرہ اسے کچھ اداس سا لگا۔ زارا، آر یو اوکے؟ وہ جانے لگی تو امن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ امن، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی سب کے سامنے کہا۔ اس نے مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پر کہ جس سے میں بات کرتے ہمت نہیں کرتی تھی، آج وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بننے کے لیے خود کہہ رہا ہے۔ پار کریے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی امن کہ میں کتنی خوش ہوں، وہ کہتے کہتے رو دی۔ امن اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس کے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ خوش ہو تو یہ رونا کیسا؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بہت خوش ہوں نا، اس لیے شاید برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور آنسو دونوں کا رنگ تھا۔ گان، تو اس خوشی کو کم کر لو، مگر یہ آنسو نہیں دکھنے چاہیے، سمجھی؟ رلانے والی خوشی بھی کس کام کی یار، وہ آخری جملہ مسکرا کر بولا۔ زارا مسکرا دی۔ اچھا اب جاؤ اندر، بہت سردی ہے یہاں، وہ اسے سنبھلتے دیکھ کر بولا۔ واقعی اب سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ زارا اندر چلے آئی۔ زارم نے امن سے بات کر لی اور امن کے ہی ذریعے سے اپنے پیرنٹس کو لے کر زارا کے گھر آیا تھا۔ نسیم کو اس بات پر حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ تو زارا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کے بیٹے نے ہی ان کا منہ بند کر دیا تھا، اور یہ بات انہوں نے فراز سے بھی ظاہر کر دی تھی۔
جس سے فرح کا بھی دل اداس ہو گیا تھا، لیکن زارا کے لیے وہ خوش تھی کیونکہ انہیں بھی بچوں کے ساتھ زبردستی والا معاملہ پسند نہیں تھا، اور جب وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے تو وہ کیا کر سکتی تھی۔ آج دونوں نے ہی زارم کی فیملی کا خوش دلی سے ویلکم کیا تھا۔ امن کسی وجہ سے لیٹ گھر پہنچا تھا۔ وہ انور کے ساتھ جب گھر میں آیا تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ انور نے زارم کو دیکھتے ہی آنکھیں حیرت سے بڑی کر لی۔ بھیا، یہ تو انور نے امن کے قریب سر کر کے زارم کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو امن نے اسے ہاتھ دکھا کر روک دیا۔ مجھے پتا ہے، تم کچھ کہنا مت، وہ دھیمی آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ انور کو زارم کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ ملک حسین کا بیٹا تھا، اور یہ بات اسے تب پتہ چلی جب امن اور وہ اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اسے مزید حیرت ہوئی جب اندر آنے پر اس نے ملک حسین کو دیکھا۔ امن اندر آ کر سب سے ملنے کے بعد زارم کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈونٹ وری، پاس ہو جاؤ گے تم، وہ زارم کو الجھن میں دیکھ کر دھیرے سے بولا تو زارم ہنس دیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری بہن بھی ہے؟ ملک حسین کے بغل میں ایک 30-32 سالہ خاتون کو دیکھ کر بولا، کیونکہ جہاں تک اس کے علم میں تھا زارم ملک حسین کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ میری بہن نہیں، میری مام ہے، زارم دھیرے سے بولا تو امن اسے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر دوبارہ سامنے دیکھا۔ وہ جو میک اپ اور سٹائلنگ کے بعد زارم سے چھوٹی لگ رہی تھی، اس کی مام تھی، سٹیپ مام ہے۔ امن کی حیرانگی دور کرتے ہوئے کہا تو امن نے او کی شکل میں منہ کھولا۔ فرح زارا کو لے کر اندر آئی تو زارم بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ پنک لانگ کرتی اور لیگنگ پر گولڈن کامدار دوپٹہ سر پر اوڑے ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زارم کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ نظر اس پر سے ہٹائی، لیکن بڑوں کا خیال کر کے وہ سنبھل گیا۔ زارا کو یوسف کے بغل میں بٹھا کر فرح خود بھی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ ملک صاحب زارا سے اس کا نام وغیرہ پوچھ رہے تھے، اور امن زارا کی دھیمی آواز میں جواب سن کر بمشکل اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، کیونکہ اس کے سامنے تو وہ ہر وقت لڑتی جگڑتی چلاتی رہتی تھی اور اب آرام سے سر جھکائی بیٹھی تھی۔ وہ زارا کو دیکھ رہا تھا جبکہ کسی اور کی نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے تو ہمارے بیٹے کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ لوگ چاہے تو سوچ کر ہمیں جواب دیجئے، لیکن جواب ہاں ہوگا تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں، ملک صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ تو یوسف بھی کھڑے ہو گئے اور اس بات میں سر ہلا دیا اور دونوں نے مصافحہ کیا، سبھی ایک دوسرے سے ملے۔ امن اور انور باہر تک ان سب کو چھوڑنے آئیے۔ زارم اور ملک صاحب کچھ بات کرنے لگے تو امن ان کی پر اویسی کا خیال کر کے ایک طرف ہو گیا۔ اگر فرصت مل گئی ہو تو ہم سے بھی سلام دعا کر لیجئے، تو زارم کی مام نے اس کے مقابل اکت مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میرا نام شائنہ ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ تو امن نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ملک حسین کے آواز دینے پر وہ اس طرف بڑھ گئی۔ بھیا، یہ تو وہی ہے نہ اس کے بیٹے کا رشتہ زارا بی بی کے لیے کیوں آیا ہے؟ انور اب تک بمشکل اپنے سوالوں کو روکے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی امن سے سوال کرنے لگا کیونکہ وہ زارا کو پسند کرتا ہے۔ امن اب بھی ان کی جاتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا آپ زارا بی بی کی شادی ایک مجرم کے بیٹے سے کروا دیں گے؟ انور اس کے نارمل انداز ہر مزید حیران ہو کر بولا تو امن نے اس کی جانب دیکھا۔ انور، زارم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اس کا باپ مجرم ہے تو زارم کسی طرح ان کاموں میں شامل نہیں ہے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، بلکہ خود بھی اپنے باپ کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ زارا لیے صحیح ہے اور سب بڑی بات ہے زارا کی خوشی، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ بھیا، کیوں نہ ہم زارا بی بی کے ذریعے اس کے گھر تک پہنچ جائے اور پھر کسی طرح سے اس کے گھر میں وہ چپ ڈھونڈ لے؟ انور نے اسے صلاح دی۔ نہیں انور، ہم اپنے کام کے لیے زارا کا استعمال نہیں کریں گے، اور جہاں تک گھر تک پہنچنے کا سوال ہے تو اب وہ خود اپنے رشتہ داروں کو گھر بلائے گا ہی، وہ پور سوچ لہجے میں بولا۔ ملک حسین نے تو گرین سگنل دے دیا تھا، لیکن ابھی دوسری جانب سے جواب آنا باقی تھا جس کے لیے زارا بے چین تھی۔ اب لاکھ دل چاہ رہا ہو لیکن خود جا کر تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ ہاں کر دو۔ یوسف مرزا کو رشتے سے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اتنی جلدی 20 سال کی عمر میں زارا کی شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ ان کے مطابق ابھی زارا کو پڑھائی کرنی تھی، جبکہ ملک صاحب نے 2 ہی مہینے میں شادی کی بات کہہ دی تھی، کیونکہ زارم کو وہ جلد سے جلد کینیڈا شفٹ کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے یوسف مرزا اس پور سوچ میں پڑ گئے تھے، لیکن امن نے زارا کی ٹینشن کو دیکھتے ہوئے انہیں سمجھا بجھا کر تسلی دے دی تھی کہ وہ آگے کی پڑھائی بعد میں بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کا خاندان شہر بھر میں مشہور تھا اور زارم بھی کہیں سے ریجیکٹ کرنے لائق نہیں تھے، اس لیے وہ راضی ہو گئے اور ملک حسین کو جواب دے دیا۔ ملک حسین کو اس بات سے تو اعتراض تھا کہ وہ لوگ ان کے برابری کے نہیں ہیں، لیکن زارم نے انہیں سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا اور انہوں نے بے نیازی دکھاتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی۔ وہ خود اب تک 3 شادیاں کر چکے تھے، بیٹے کو کس منہ سے انکار کرتے؟ زارا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔
امن تو فی الحال اس بات سے پریشان تھا اس کے کہ زارم کی مام اس میں کچھ زیادہ کی دلچسپی لے رہی تھی۔ جب بھی سامنا ہوتا امن کو اپنی شامت آتی محسوس ہوتی۔ سلام ایوری ون، سب ساتھ ہی ڈنر کر رہے تھے۔ اسی وقت عدنان نے آ کر بلند آواز میں سب کو سلام کیا۔ عدنان! نسیم حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ کر بولی، جبکہ امن جلدی سے اٹھ کر اس سے گلے ملا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز بردر، امن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیسے ہو بیٹا؟ نسیم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ اپنے بیٹے سے ملنے کی خوشی نسیم کے آنسوؤں کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، ٹھیک سے کھاتے نہیں ہوں گے نا؟ نسیم نے الگ ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا، جس پر عدنان نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ ڈونٹ وری، یہ ہمارا نیشنل ڈائلاگ ہے جو ہر ماں بولتی ہے۔ امن عدنان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو نسیم نے اسے گھورا۔ نسیم کے بعد وہ باری باری سب سے ملا۔ 6 سال سے وہ ہاسٹل میں ہی رہتا تھا اور سال میں چند دن ہی ان سب سے مل پاتا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ خوب پڑھ لکھ جائے، جس کے لیے اس کی دوری بھی ان لوگوں کو قبول تھی۔ اس بار نسیم کے کہنے پر وہ زارا کی منگنی کے لیے چند دن کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئے، مجھے لگا آؤ گے ہی نہیں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ کہ تمہاری منگنی ہے نہ نہیں آتا تو تمہاری باتیں سننی پڑ جاتی، عدنان نے کہہ کر امن کی جانب دیکھا۔ اور کیسے نہیں آتا، بندروں کی منگنی دیکھنے کا موقع بار بار تھوڑی ملتا ہے، امن نے عدنان کو دیکھ کر کہا۔ تو زارا نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ بس اب تم دونوں شروع مت ہو جانا، ابھی ابھی آیا ہے، پھر وہ اسے اپنی مہا بھارت پھر کبھی دکھا دینا، ابھی چین کی سانس لینے دو اسے۔ ایزاؤ بیٹا، فرح نے زارا کے کچھ کہنے سے پہلے اسے چپ کروا دیا۔ چند دن لگے تھے اس کی زندگی کو بکھرنے میں، وہ برباد ہو چکی تھی، اب کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس، کیونکہ اس کی امی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیسے برداشت کر پاتی وہ اتنی بے عزتی، لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہیں نیچا دکھانے میں۔ سالوں جس عزت کو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا، اسے اس طرح نیست و نابود ہوتا دیکھنے کے بعد ان کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے ماموں اور خالاؤں کو بلایا تھا۔ اپنی بہن کی اس اچانک موت کی پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن لوگوں کی باتوں نے انہیں سب سمجھا دیا اور انہوں نے جاتے وقت صوفی کو اچھی طرح جتا دیا کہ ان کی بہن کے ساتھ وہ بھی ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کی ایک اپنی سہیلی اس کی امی ہی تو تھی، اور آج وہ انہیں بھی کھو چکی تھی۔ وہ شاید اپنی بھی جان دے دیتی اگر اس کے اندر ایک اور زندگی کا احساس نہ ہوتا۔ وہ چاہ کر بھی اسے قتل نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس کی امی کو گزرے 10 دن ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں اتنا روئی تھی کہ اب تو اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اسے نہ سمجھانے والا کوئی تھا، نہ آنسو صاف کرنے والا۔ وہ بیگ میں اپنے کپڑے اور چند ضروری چیزیں ڈال کر گھر سے نکلی تھی۔ یہاں تو وہ رہ نہیں سکتی تھی اور اپنوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اب وہ صرف کسی ہاسٹل میں جا سکتی تھی، لیکن اس کے پہلے وہ ہاسپٹل آئی تھی چند فارمیلٹیز پوری کرنے، اور یہاں آ کر ایک بار پھر اسے اپنی امی کی یاد آنے لگی، جب وہ انہیں بے جان حالت میں لے کر یہاں آئی تھی اور روز خدا سے ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ لیکن شاید ابھی اسے خدا نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور چہرہ صاف کر کے باہر نکلنے لگی، لیکن اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی۔ ٹی وی پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے اور وہ غور سے اس نیوز کو دیکھنے لگی جس میں امن سنجیدگی سے کسی مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ واقعی اب وقت آ گیا ہے، تو کچھ چہروں سے شرافت کا نقاب ہٹانے کا اس نے سنجیدگی سے کہا اور ایک فیصلہ کر کے وہاں سے نکلی۔ اب اسے ہاسٹل نہیں کہیں اور جانا تھا۔ زارا کو آج نسیم نے تیار کیا تھا۔ آج زارم سے اس کی منگنی تھی اور وہی جانتی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ چھوٹا سا فنکشن تھا، اس لیے گھر کے باہر لان میں ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ لیمن یلو کامدار لہنگے پر گولڈن نیٹ کا دوپٹہ سر سے ہوتے ہوئے پر ڈالے میک اپ اور ڈائمنڈز، ویلری میں سیڑھیاں اترتے وقت وہ کسی ریاست کی رانی کی طرح لگ رہی تھی۔ امن نے کچن کی جانب جاتے ہوئے اسے سراہتی نظروں سے نیچے آتے دیکھا تو زارا نے اپنی چال کو مزید شاہانہ بناتے ہوئے نزاکت سے چلنے لگی۔ امن مسکرا کر اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ نیچے آ کر آخری سیڑھی پر وہ رک گئی۔ امن اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ آنکھیں گھما کر اتراتے ہوئے بولی، سوچ رہا ہوں تو تمہیں کڈنیپ کر کے لے جاؤ، اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتے ہوئے بولی، نہیں، بس دل کر آئے کہ آج کسی بیچارے کو مصیبت سے بچا لو۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور ہنسنے لگا، جبکہ زارا اسے گھورنے لگی۔ یار تم یہ ایٹیٹیوڈ جا کرنا اپنے ہیرو کو دکھانا، میں تو تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تمہیں اپنی ناک تک صاف کرنی نہیں آتی تھی، کتنی بار تو میں خود کر کے دیتا تھا۔ وہ اس کے گھورنے پر بولا۔ زارا نے برا سا منہ بنایا، چھیے گندے کہیں کے، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ پیچھے کی جانب گرتے گرتے بچا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا، بڑی امی۔ نسیم کو کمرے سے نکلتے دیکھتے ہی زارا نے آواز لگائی، کیا ہوا؟ بڑی امی دیکھے نا کیسی باتیں کر رہا ہے، یہی اس کے دن بھی مجھے پریشان کر رہا ہے۔
نسیم پاس آئی تو وہ رونی شکل بنا کر بولی امن۔ نسیم نے اسے غصہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سر کھجاتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں زارا، تم تو جانتی ہو نا بدتمیز ہے یہ، تم چلو میرے ساتھ میں تمہاری نظر اتار دیتی ہوں۔ نسیم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو زارا نے سر ہلا دیا۔ فارمیلٹی کے لیے اتار دیجئے، حالانکہ لگنے والی تو ہے نہیں۔ وہ نسیم کے پیچھے جانے لگی تو امن نے جان بوجھ کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے پہلے امن کو پھر شکایتی نظروں سے نسیم کو دیکھا، جی بس ابھی آیا۔ اس کے پہلے کہ نسیم کی ڈانٹ پڑتی وہ جلدی سے بولا اور باہر نکل گیا۔